جی آیت نمبر 70 بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اس سے پہلے جو آخری آیتیں گزری ہیں، خاص کر آیت نمبر 79، یہ آیت نمبر 80 ہے۔ آیت نمبر جو 79 گزری ہے اس میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر کیا رکھیں؟ بھروسہ کریں۔ حق واضح ہے، آپ حق پر ہیں۔ ان دو آیات میں بھی بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور البتہ ان دو آیات میں مشرکین مکہ میں بہت ساروں کی حالت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ انہیں جتنی مرضی دعوت دیتے رہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا اب ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے دل پر پردے پڑ چکے ہیں، یہ اب بات سننے والے نہیں۔ تو یہاں بھی اسی صورتحال کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کر کر کے جو ایمان لانے کی استعداد تھی وہ بھی کھو چکی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ جتنا مرضی انہیں بلائیں، ان کی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسے مردہ ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے؟ اب مر جانے والا مردہ، اسے کوئی بندہ اگر بات اپنی سنانا چاہے تو بھی نہیں سنا سکتا، تو بھی نہیں سنا سکتا۔ یعنی اگر مردہ سن بھی لے، بالفرض مردہ سن بھی لے اور بندہ اسے سنا بھی لے، تب بھی وہ کسی بات کا کوئی جواب اور اثر نہیں لے سکتا۔ نہ تو وہ اثر لیتا ہے، نہ تو وہ اثر لیتا ہے، نہ کسی بات کو قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کفار بھی مردوں کی طرح ہیں، یہ کفار بھی مردوں کی طرح ہیں۔ جیسے آپ اپنی بات کسی مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں، اسی طرح آپ کسی کافر کو بھی ان میں سے، ان مشرکین مکہ میں سے بہت ساروں کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ کوئی آدمی بہرا ہو، کانوں سے بہرا ہو اور پیٹھ پھیر کر چہرہ دوسری طرف کر کے جا رہا ہو۔ اب بہرا آدمی پیٹھ پھیر کر دوسری طرف چہرہ موڑ کر جا رہا ہو، آپ پیچھے سے بلائیں بھی تو اسے آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، آپ اپنی بات اذا ولوا مدبرین، شرط یہ ہے کہ اس کا چہرہ دوسری طرف ہو، پیٹھ آپ کی طرف ہو۔ اگر دیکھ رہا ہو تو پھر تو ہونٹ ہلتے ہوئے اندازہ لگا لیتا ہے بہرا۔ فرمایا کہ ہو بھی کانوں سے بہرا اور اس کا چہرہ بھی دوسری طرف ہو، آپ اسے پیچھے سے پکارے تو آپ اسے اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ ان کی حالت بھی یہی ہے کہ یہ بھی بہرے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بہرے کی طرح ہے، اور پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اب یہ کسی بات کو، حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ اگر سنانا چاہیں تو آپ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی اندھا ہو، کیا ہو؟ اندھا آدمی ہے، اب کسی اندھے کو آپ راستہ بتا بھی دیں، اس کی رہنمائی کر بھی دیں، تو آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی رہنمائی، یا تو آپ اس کی لاٹھی پکڑ کے چلیں اور اس کو وہاں تک پہنچا کے ہیں، اور اگر آپ صرف رہنمائی کر دیں، اسے بتا دیں کہ ایسے ایسے جانا ہے، تو وہ اندھا اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ اسی طرح فرمایا ان لوگوں کی حالت بھی اب یہ اندھے کی طرح ہو گئی ہے کہ اب یہ ہدایت کے بارے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، حق کے بارے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ اب گمراہی سے ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں فرمایا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، یہ تو مشرکین کی حالت ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے استعداد نہیں چھینی ہے،
جو اپنی ہٹ اور دھرمی اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد نہیں کھو چکے، تو ان لوگوں کو آپ سنا بھی سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں اور وہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں۔ لیکن ان مشرکین کی حالت تو مردوں کی طرح، بہروں کی طرح اور اندھوں کی طرح ہو چکی ہے کہ اب آپ انہیں اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ اس آیت میں انک لا تسمع الموتیٰ، اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ فرمایا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، یہاں تو دراصل مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کفار کو، کہ کفار ایسے ہیں جیسے مردے ہیں، حالانکہ ہیں تو زندے، مشرکین چلتے پھرتے تھے سامنے، زندہ تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ مردوں کی طرح ہے۔ جیسے آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اپنی بات، اسی طرح کافر کو بھی اپنی بات ہے۔ یہاں پر مسئلہ عام طور پر بیان ہوتا ہے سماع موتیٰ۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں، مردہ۔ یہاں آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس مسئلے سے اتنا تعلق ہے کہ چونکہ مشرک کو تشبیہ دی ہے مردے کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مردے کو اپنی بات سنا، لہذا آپ کافر کو بھی، مشرک کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو اس پر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سماع الموتیٰ، کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ بڑا نامی گرامی مسئلہ ہے، آپ کے ضلع گجرات کا تو مشہور و معروف مسئلہ ہے، شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں۔ جہاں تک بات ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں بالاتفاق وہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی قبر کے قریب جا کر بات کرے، سلام کرے، درود پڑھے، تو انبیاء کرام اس کو بذات خود سنتے ہیں۔ اور اگر دور سے درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے یا کچھ بھی کہا جائے، تو فرشتے وہ درود و سلام پہنچاتے ہیں قبروں پر۔ اصل میں مسئلہ اس کا بھی دار و مدار اس پر ہے کہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، بلکہ اہل اسلام کا قریب قریب اجماع ہے، چند گمراہ فرقوں کے علاوہ، کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کیا ہیں، زندہ ہیں۔ حدیث میں بالکل واضح اور صاف ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، اور بعض روایات میں حی یرزق، زندہ ہیں، انہیں وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں یہ ہے کہ اسی جسد عنصری کے ساتھ، جسد عنصری مطلب یہ جسم جو انسانی جسم مٹی سے پیدا شدہ ہے، عناصر اربعہ سے پیدا شدہ ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے جو پیدا شدہ جسم ہے، اسی جسم کے ساتھ انبیاء کرام اپنی اپنی قبور مبارکہ کے اندر کیا ہے، زندہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ اور رہی بات عام مردوں کی، عام یعنی انبیاء کے علاوہ دوسرے مردے بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں بنیادی طور پر تو یہ ذہن میں رہے کہ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے دور سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی دو آراء ہیں، اکثریت اس طرف ہے کہ سنتے ہیں، اکثریت اس طرف ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، روایات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، کہ وہ نفی کرتے ہیں کہ عام مردے نہیں سنتے، عام مردے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں راجح یہ ہے کہ روایات میں، احادیث میں، نصوص میں جہاں جہاں سننے کا ذکر آیا، جہاں جہاں سننے کا، اس پر تو یقین رکھنا لازم ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے ہاں البتہ مطلقاً سنتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہر مردہ ہر وقت سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، اس کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کے ہاں اگرچہ راجح یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس درجہ ایمان رکھنا کہ فرض ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔
تو اہل سنت والجماعت کے ہاں عمومی مسلک اور نظریہ یہی ہے کہ عام مردے بھی سنتے ہیں، عام مردے بھی۔ پھر تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی کہ جن جن مواقع پر سننے کا ذکر خود احادیث اور نصوص سے ثابت ہے اس پر تو اسی طرح ایمان رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے ان نصوص اور احادیث کا کیا ہوگا؟ انکار۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ کہ ہر مواقع پر سنتے ہیں، جن مواقع کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں آیا اس کے بارے میں بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں، نظریہ یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں، لیکن یہ نظریہ رکھنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ذہن میں رہے پہلے کہ جس مسئلے میں پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ صحابہ کرام کی آراء مختلف ہو جائیں تو وہ مسئلہ مجتہد فی کہلاتا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہوتی ہے، دونوں طرف رائے رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگرچہ مجتہد طے کرے گا کہ رائے کون سی رکھنی ہے، رائے کون سی رکھنی ہے، لیکن دونوں میں سے کسی بھی رائے کو گمراہی نہیں کہہ سکتے، گمراہی نہیں کہہ سکتے۔ تو عام مردوں کے سننے کے بارے میں اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ عام مردے نہیں سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صرف اتنا ہی نظریہ رکھتا ہو، صراحت کے ساتھ ان مواقع کی نفی نہ کرتا ہو جن کے بارے میں روایات صراحت کے ساتھ آئی ہیں، پھر تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمراہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے، اس لیے کہ مقابلے میں صحابہ کرام کی رائے موجود ہے، تو یہ صرف اسے گمراہی نہیں کہیں گے بلکہ یہ گمراہی کا فتویٰ تو اوپر جائے گا۔ ہاں البتہ جن مواقع کے بارے میں صراحتاً حدیث میں آ گیا، صراحتاً حدیث میں آ گیا ہے، اس کے بارے میں اگر وہ صراحتاً نفی کرتا ہے کہ یہاں بھی نہیں سنتے، تو چونکہ ان احادیث کا وہ انکار کر رہا ہے، اور حدیث اگرچہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہو، تو اس کا انکار کرنا کم از کم درجہ گمراہی کا ہے، کم از کم درجہ کیا ہے؟ ہاں اس کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا ہاں عام مردوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا بعض مواقع پر کہ جب میت کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی کھسکھساہٹ کی آواز سنتا ہے، یہ روایت تقریباً اکثر کتب حدیث میں اس طرح کی موجود ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے چونکہ حدیث میں آ گیا کہ سنتا ہے مردہ، جوتوں کی کھسکھساہٹ کیا ہے؟ سنتا ہے، تو اس پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ صراحت کے ساتھ حدیث میں آ گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو مردے کو السلام علیکم کہو، تو سلام کرنے والا اگر اس کا دنیا میں جان پہچان والا ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، پہچانتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر انجان آدمی قبرستان میں جائے اور سلام کرے کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی جان پہچان نہیں تھی، تو حدیث میں آتا ہے تب بھی وہ سلام کرنے پر خوش ہوتا ہے، مردہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے والے پر اس کے عزیز و اقارب کے اعمال اس کے سامنے واضح کیے جاتے ہیں۔ اگر مرنے والے کے عزیز و اقارب کے اعمال اچھے ہوں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر کیا ہوتے ہیں؟ برے اعمال کے بارے میں البتہ روایات میں کوئی وضاحت نہیں کہ اس کے بارے میں مردے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کوئی خاص وضاحت موجود ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے نیک اعمال کو سن کر کیا ہوتے ہیں؟ خوشی محسوس کرتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب فرشتہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے، سوال و جواب کرنے کے لیے کہ من نبیو کا، من ربو کا، ما دینو کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سوالات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سوالات آخر وہ سنتا ہے، یہ سوالات بھئی سنتا ہے تو کرتے ہیں نا، پھر جواب بھی دیتا ہے، یہ بھی احادیث میں آ گیا ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جو خود احادیث میں صراحتاً ثابت ہے کہ یہاں مردہ سنتا ہے، تو اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری، ان مواقع کا انکار کرنا گمراہی ہے،
ان مواقع کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ گمراہی ہے۔ اگر کوئی ان مواقع کو مانتا ہے کہ یہاں تو سنتے ہیں جو حدیث میں آگے، اس کے علاوہ نہیں سنتا، اس کے علاوہ کی اگر کوئی نفی کرے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے۔ البتہ انبیاء کے بارے میں وہ تو حدیث صحیح میں آیا ہے کہ من صلی علیہ نائیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے فقد ابلغتہ، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب دور سے پڑھنے والے کا درود و سلام میں سنتا نہیں ہوں براہ راست، لیکن فرشتے میرے پاس کیا ہے؟ پہنچاتے ہیں۔ ہاں ومن صلی علیہ عند قبری، جو مجھ پر درود پڑھے میری قبر کے پاس، فقد سمعتہ، آپ نے فرمایا کہ میں اسے خود سنتا ہوں، میں اسے خود سنتا ہوں۔ تو انبیاء کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے کہ دور سے پڑھا جانے والا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے اور قریب سے پڑھے جانے والا درود و سلام خود سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر جا کر درود و سلام آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں خطاب کے لفظ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ عربی میں لفظ یا خطاب کے لیے آتے ہیں، جیسے یا رسول اللہ، جیسے یہاں پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ یا کے خطاب کے ساتھ یہ وہاں روضہ عطر کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ براہ راست وہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور آپ قد سمیتہ، آپ نے فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ البتہ یہاں دور کسی بھی جگہ پر اگر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یا کے خطاب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دور کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، براہ راست آپ سن نہیں سکتے۔ اور حرف یا کے ساتھ جو خطاب ہوتا ہے وہ سامنے موجود بندے کو ہوتا ہے، جو سامنے موجود ہے۔ جیسے زید سامنے بیٹھا ہے، آپ کہتے ہیں یا زید، اے زید، اے یا خالد، اے خالد۔ تو یا رسول اللہ کا معنی بھی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ تو یہ سامنے والے کو خطاب ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دور سے پڑھا جاتا ہے مجھ پر وہ پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جبکہ اس کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں براہ راست کیا ہے؟ سنتا ہوں۔ تو اس لیے دور سے پڑھا جانے والا درود و سلام یا کے خطاب کے ساتھ جائز نہیں ہے، روضہ عطر کے اوپر جائز ہے اور یہ ثابت بھی ہے۔ تو اب اس آیت سے متعلق میں یہ مسئلہ اس لیے تھوڑی وضاحت کرنی پڑی کہ اس آیت کو لے کے وہ لوگ یا وہ فرقے جو اپنے اپنے زمانے میں، جیسے معتزلہ کا ایک فرقہ تھا، وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے تھے کہ قبر میں کوئی عذاب وغیرہ، اسی طرح سماع موتیٰ کا بھی انکار کرتے تھے کہ مردے شردے کوئی نہیں سنتے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو دیوبندی ہیں لیکن مماتی کے نام سے مشہور ہیں، اشاعتی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ان لوگوں کا نظریہ بھی یہ ہے کہ مردے کوئی سنتے نہیں ہیں۔ وہ ایسی آیات لے آتے ہیں قرآن پاک کی، جیسے یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تسمع الموتیٰ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ اس آیت سے اس بات پر استدلال کرنا کہ مردہ نہیں سنتا، مردہ، اس آیت سے استدلال کرنا قطعی طور پر بھی درست نہیں۔ آپ بتائیں یہاں کیا ہے؟ نیچے دیکھیں ذرا الفاظ کو، لا تسمع الموتیٰ، کیا ترجمہ ہے؟ کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ آپ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مردے نہیں سنتے، مردے، دیکھیں دو لفظ ہیں، دونوں عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، استعمال کا فرق ہے۔ ایک ہے سمع یسمع، اس کا مصدر ہے السمع، سمع سین میم عین، سمعن اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک آتا ہے اسمع یسمع اسماعن،
اسمع یہ مصدر ہے، اسمع یہ کیا ہے؟ مصدر۔ اسمع کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو سنانا، دوسرے کو، بھئی سمع کا معنی ہوتا ہے خود سننا، اور اسمع کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو۔ اسی طرح اسی باب سے اکرام کا لفظ ہوتا ہے دوسرے کا اکرام کرنا، دوسرے کو عزت دینا، دوسرے کو۔ اسی طرح اطعام کیا ہے؟ اطعام اسمع کی طرح، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دوسرے کو کھلانا، دوسرے کو کھلانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لفظ اسمع، لفظ اسمع یہ جو تسمع آیا ہوا ہے یہ لفظ اسمع سے ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ اسمع۔ سامعہ سے یہ والا صیغہ جو یہ کھڑا ہے لا تسمع، اگر سامعہ والے باب سے ہو تو پھر ہوگا لا تسمع، لا تسمع، لا تسمع نہ ہوتا، تا کی پیش کے ساتھ نہ ہوتا، تو تسمع اسمع سے ہے، اور سمع سے جو آتا ہے وہ تسمع آتا ہے، تسمع نہیں آتا۔ اب دیکھیں اگر تو یوں ہوتا کہ انکا لا تسمع الموتى، مردہ نہیں سنتا، لا تسمع الموتى مردہ نہیں سنتا، پھر تو بات ٹھیک تھی، پھر تو بات کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ لیکن یہاں لفظ آ رہا ہے لا تسمع الموتى کہ اے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس آیت کا صحیح مفہوم رہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کو یا مردے کو سنانا اس کی قدرت میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہ مردے کو سنانے کی قدرت ہے نہ ان مشرکین کو سنانے کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ یعنی آپ کے پاس یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ آپ ان مشرکین کو اپنی بات سنا سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے مردے کو کیا کر سکیں؟ سنا سکیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو سنا سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انک لا تہدی من احببت، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہاں اللہ چاہے تو اللہ اسے ہدایت دے سکتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو مردے کو اللہ سنا سکتے ہیں، یعنی یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ مردہ سنے، اللہ تعالیٰ اسے سنوائے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک آپ کی بات کو سنے اور آپ کی بات سمجھے اور اس کا جواب دے، قبول کرے، یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، آپ نہیں سنا سکتے مشرک کو بھی، آپ ان مشرکین مکہ کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، یہ سنانے کے اختیار اللہ کے پاس۔ تو یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی نفی ہرگز نہیں ہو رہی ہے۔ اگر سننے کی نفی ہوتی تو یوں فرمایا جاتا لا تسمع الموتى کہ مردے نہیں سنتے، جبکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ لا تسمع الموتى کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ مردے کو۔ اب رہی بات کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، وہ تو میں نے بہت ساری احادیث کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جوتوں کی کھسکساہٹ سنتا ہے، اور سلام کرنے والے باقاعدہ سلام کے الفاظ بھی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، ترجمہ کیا ہے کہ اے قبروں والو تم پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ اگر نہیں سنتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کیوں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے قبروں والو تم پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ تو صراط کے ساتھ آ گیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے غزوہ بدر سے متعلق کہ جب وہ مشرکین مکہ 70 سردار مارے گئے، انہیں کھینچ کر ان کے لاشوں کو ایک کھڈے میں ڈال دیا گیا، ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس گڑھے اور کنویں کے کنارے پر تشریف لے گئے جہاں پر ان مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سب کے نام لے لے کر کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ باز آ جاؤ، نام لے لے کر سارا ان کو مخاطب کر کے۔ تو اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ رسول کیا یہ سن سکتے ہیں آپ کی بات؟ کیا یہ آپ کی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے بھی زیادہ سن سکتے ہیں، یہ تم سے بھی کیا ہے؟ زیادہ سن سکتے ہیں، پر اب مجبور ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، اب یہ جواب، ورنہ اچھی طرح یہ سن سکتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں مخاطب کرنا اور یہ فرمانا کہ یہ کسی سے بھی زیادہ
سن سکتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کرنا تو ایک فضول سی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی یا فضول اور عبث فعل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال مردوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی رائے یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں، ہاں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ انہیں سنا سکے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ سنتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں سنتے ہیں۔ کسی بندے کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی بات مردے کو کیا کر سکے؟ سنا سکے۔ تو یہاں بندے کے اختیار کی نفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ مردے کو اپنی بات کیا ہے؟ سنا سکے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہاں وہ سنتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق نہ کرنا، یہی تو گمراہی کی وجہ بنتی ہے۔ ایک ہے سنا سکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ تو احادیث اور نصوص سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہاں سے سورت کے اختتام تک آگے پورا رکوع ہے۔ قیامت کا سمجھ لیں کہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ ساری آخرت سے متعلق تھی۔ تو اب آگے باقاعدہ آخرت کا پورا منظر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں مشرکین، کفار، منکرین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت، یہ تو اپنی جگہ پر پہلے بھی آ چکا ہے کہ قیامت کا وقت، تاریخ، تعیین، اس کا صحیح علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی اور کو یہ علم نہیں دیا۔ ہاں قیامت کی بہت ساری علامات اور نشانیاں بتائی گئی، قیامت کے قریب کی جو علامات اور نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ جب کفار پر اللہ کی بات سچ ہو جائے گی، اللہ کا قول کیا ہو جائے گا؟ سچ اور ثابت ہو جائے گا۔ اب قول سے مراد یا تو یہ ہے کہ دعوت مکمل ہو جائے گی، یا ان کا دنیا میں وقت اور زندگی کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی، اور قیامت کا وقوع قریب آ جائے گا، تو اس وقت نشانی ظاہر ہوگی کہ ایک جاندار زمین سے نکلے گا، ایک جاندار زمین سے، جو دابۃ الارض کے نام سے مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، دابۃ الارض ظاہر ہوگا، جاندار ہوگا، دابہ کہتے ہیں جاندار کو، زمین سے نکلے گا۔ کیا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کے بارے میں روایات میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن صحیح ترین روایات کو صرف سامنے رکھیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں تو جتنی بھی کیفیات بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات یقینی اور قطعی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا۔ ہاں اجمالی طور پر اتنا معلوم ہے کہ وہ کوئی جاندار ہوگا، انسان کے علاوہ ہوگا، انسان کے علاوہ کوئی بھی جاندار ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں اگرچہ بعض روایات صحیح نہیں ہے، اتنا آتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے گا، چکر لگائے گا، جو کفار اور مومنین کے درمیان میں امتیاز کرے گا، کوئی نشانی لگائے گا، کوئی نشانی لگائے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پیشانی پر نشان لگا دے گا، جس سے کافر اور مومن کا کیا ہو جائے گی؟ پہچان ہو جائے گی۔ لیکن میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ وہ روایات اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یقینی طور پر کوئی نظریہ یا عقیدہ قائم کیا جا سکے۔ ہاں اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی ایک نشانی بڑی یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا، جو لوگوں سے بات کرے گا، جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ دونوں باتیں اس جانور کے بارے میں جو قرآن میں آئی ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اور ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے، لہذا اتنی پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کے قریب کی علامات میں سے ہے، قیامت کے قریب کی علامات میں سے ہے کہ وہ جانور ظاہر ہوگا اور لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ تب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ جو یقین پہلے نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا،
اس وقت انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ اب واقعی بات درست ہے. بات کیا ہے؟ درست ہے کہ اب اتنی بڑی علامت اور نشانی بھی کیا ہو چکی ہے؟ ظاہر ہو چکی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ٹائم کیا ہو؟ نماز پورے میں ہے نا. آگے والی آیات میں باقاعدہ قیامت کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ کفار کو قیامت والے دن کیسے لایا جائے گا. آیات بالکل واضح ہیں، تھوڑی آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پوری صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو یا ایک ایک گروہ کو علیحدہ کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا میں جھٹلاتے رہے. دنیا میں ظاہر ہے ہر امت میں بنیادی طور پر دو ہی گروہ بنتے رہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے. اب ان میں سے جو نہ ماننے والے تھے، انبیاء کی دعوت کو، اللہ کے احکامات اور آیات کو جھٹلانے والے تھے، ان میں سے ہر گروہ کو علیحدہ کر کے یوزعون انہیں روکا جائے گا. انہیں کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا، ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا. حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون. اب ایک ہی جگہ جمع کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہر ایک سے اللہ جل شانہ کی طرف سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اکذبتم بآیات، کیا تم نے میری آیات کا جھٹلا دیا؟ میری آیات کو. اب ظاہر ہے آیات کو جھٹلانے کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. تم نے جو جھٹلایا، تمہارے پاس آیات کو جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ جھٹلانے کی بھئی یا تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بندہ کسی بھی حکم کے بارے میں یہ تحقیق کرے کہ دنیا میں اگر دنیا کا کوئی حاکم اور بادشاہ بھی کوئی حکم جاری کرتا ہے تو ظاہر ہے بندہ بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار نہیں کرتا، پہلے تحقیق کرتا ہے. اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ واقعی حکم نہیں دیا، واقعی حکم نہیں دیا، پھر تو جھٹلانا بنتا ہے، پھر تو جھٹلانا. لیکن اگر بندہ اس کے بارے میں تحقیق ہی نہ کرے، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہ کرے، ویسے ہی انکار کر دے اس کا، تو ظاہر ہے اسے باغی کہا جائے گا، اسے قانون کا کیا کہا جائے گا؟ باغی کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تُحِيطُوا بِعِلْمِهَا، کہ تم نے میری آیات کا انکار کیا تو کیا تمہارے علم نے میری آیات کے بارے میں تحقیق کر لی تھی؟ تمہارے علم نے ان کا احاطہ کر لیا تھا؟ یعنی یہ قیامت والے دن کافر مشرک سے سوال کیا جائے گا. تو ظاہر ہے جواب یہی ہوگا کہ بغیر تحقیق کے ہی انکار کر دیا، بغیر غور و فکر کے ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کیونکہ اکثر مشرکین اور کفار کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ تو ہٹ دھرم تھے. کیا تھے؟ وہ تو تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، غور و فکر کرنا ہی، اگرچہ بہت سارے طریقوں سے انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ آیات اور احکام کیا ہیں؟ سچی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اقرار لیں گے. ان سے کیا لیں گے؟ اقرار، کہ تمہارے علم، تفتیش، غور و فکر میری آیات کا احاطہ نہیں کر سکے، تم نے غور و فکر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی تم نے جھٹلا دیا، تو ظاہر ہے یہ تمہارا قصور ہے. ہاں تمہاری علم و تحقیق سے، غور و فکر سے تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ احکام اور آیات جھوٹے ہیں، تب تو انکار کرنا ایک معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پر گویا کہ اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ واقعی ہم نے بغیر غور و فکر کے کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کفار اور مشرکین کی صورتحال یہ ہوگی کہ جیسے یہاں تو نبی کے سامنے بہانے ہیلے گڑھ لیتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھائیں، اگر عذاب آنا ہے انکار پر تو لے آئیں ابھی اتنا بھی عذاب علیم، مختلف ہیلوں بہانوں سے آیات کا انکار کرتے ہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کا جرم ان پر واضح ہو چکا ہوگا اور وہ دل میں اس بات پر شرمندہ ہوں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی حالت اس مجرم کی طرح ہوگی جو جواب دہی کے لیے حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے
اور اس کی ٹانگیں خوف کی وجہ سے کانپ رہی ہوتی ہیں کہ اب اس حاکم کے سامنے جواب دہی بھی ہونی ہے، جواب بھی دینا ہے اور سزا بھی ملنی ہے، اور سزا یقینی ہے، تو وہ سزا کے خوف سے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کافر اور مشرک بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اللہ کے احکام کا جو منکر ہوگا وہ بھی سزا کے خوف سے لا ینطقون، فرمایا وہ بول نہیں پائیں گے، وہ اللہ کے سامنے بول نہیں پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ابھی تک آگے قیامت کا منظر اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ حساب و کتاب کیسے ہوگا، درمیان میں وقوع قیامت پر دلیل لائی گئی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اور کچھ بھی نہ کرتے، آخرت کے بارے میں صرف دن اور رات کی تبدیلی کے اوپر بھی یہ غور و فکر کر لیتے تو انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ قیامت اور آخرت کی زندگی ہے۔ قیامت اور آخرت کی زندگی کیسے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بھئی۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی کیفیت ایسے بنائی کہ رات کی تاریکی سے ہی اجالا دن کا نکلتا ہے، پھر اس میں تبدیلی ہوتی ہے کہ اسی اجالے پر اللہ تعالیٰ تاریکی چڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کی جو تبدیلی ہے یہ انسان کے عبرت کے لیے بنائی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرے کہ جیسے ہر رات کے بعد دن کا آنا ضرور یقینی ہے، ساری زندگی رات نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح جیسے ہر دن کے بعد پھر رات بھی آتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن نہیں رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا بندے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے اور آخرت کی زندگی دی ہے یہ بھی رات اور دن کی طرح ہے، رات اور دن کی طرح ہے، کہ نہ تو یہ ہمیشہ والی زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ کوئی ہمیشہ والی زندگی، بلکہ اس میں تبدیلی ہوگی۔ اس کے بعد کیا آئے گا، آخرت کی زندگی آئے گی، جیسے ہر رات کے بعد کیا آتا ہے، دن آتا ہے۔ تو بندے کو اسی میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات کو بنایا تھا کہ وہ اس میں سکون کریں، دن کو بنایا تھا کہ وہ اس میں دیکھ سکیں۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تو عبرت کی نشانی ہے، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اب ذرا قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے کی صورتحال بتائی گئی ہے۔ پہلے اوپر سے شروع کیا ہے کہ حساب و کتاب کیسے ہوگا، کفار کی حالت حساب و کتاب کے وقت کیسی ہوگی، وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے کریں گے اور بول نہیں سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ آخری بات تھی، قیامت کے آخری حصہ تھا جس میں حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے وقوع قیامت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، تو فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور، آپ نے پڑھا ہوا ہے سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا جب اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی ذات کے علاوہ ہر جاندار پر کیا آ جائے گی، موت۔ اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، درمیان میں وقفہ کتنا ہوگا واللہ عالم، سالوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، صدیوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات پورے جانتی ہے۔ لیکن دوسرا سور پھونکا جائے گا تب ہر جاندار کو زندہ کیا جائے گا، اور ہر جاندار کو زندہ کرنے کے بعد پھر ایک ہی میدان کی طرف دھکیلا جائے گا، انہیں ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا جسے میدان محشر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ آسمان و زمین میں ہر جاندار گھبرا اٹھے گا۔ اس سور کے پھونکے جانے کی آواز ہی ایسی ہوگی کہ ہر جاندار اس کو سنتے ہی کیا ہو جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اور اس کی پوری کیفیت سورۃ التکویر میں اذا الشمس کورت کے اندر لائے گی، یہ پوری بیان کی گئی۔ پہلے بھی آپ کئی مواقع پر پڑھ چکے ہیں کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی نے کپڑا سکھانے کے لیے ڈالا ہے دھوپ کے اندر تو اس کے خشک ہونے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی ایسے ہولناک حالات ہوں گے۔ پھر اسی طرح کیفیت یہ ہوگی کہ ہر ایک کی نگاہیں اوپر کو اٹھی ہوں گی اور گھبراہٹ کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ حضرت اماں عائشہ نے ایسے موقع پر سوال کیا تھا اللہ کے رسول کہ جب ایسی حالت ہوگی وہاں ہم کیا ننگے اٹھیں گے، بے لباس اٹھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل بے لباس اٹھیں گے۔ تو
حضرت اما عائشہ نے پوچھا کہ کیا ایک دوسرے کے مستور اعضاء پر سطر پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ گھبراہٹ کی حالت ایسی ہوگی کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئیں گی، گھبراہٹ کی وجہ سے نیچے کی طرف نگاہیں جائیں گی ہی نہیں، چہ جائے کہ کسی کا سطر دیکھ پائے، وہ کسی کو اپنا ہوش بھی باقی نہیں ہوگا۔ تو فاضیہ میں اسی صورت کی طرف اشارہ کیا کہ ہر ایک گھبرا جائے گا۔ ہاں الا من شاء اللہ، کچھ اللہ کے مقرب ایسے بندے بھی ہوں گے جو اس گھبراہٹ سے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو مقرب ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ منشاء اللہ سے مراد ہے کہ وہ اس گھبراہٹ والے مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قسم کے خوف اور غم سے کیا ہوں گے؟ بے نیاز اور امن میں ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہاں البتہ یہ ہے کہ نیک و بد جیسا بھی ہوگا سب کو جمع کر کے اللہ کے حضور پہنچایا جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ ایک اور صورت بتائی ہے، فرمایا کہ یہ جو پہاڑ تمہیں بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں مضبوط سے، یہ ہوا کے اندر ریزہ روزہ ہو کر ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بادل، اور بعض روایات میں آتے ہیں جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، روئی دھنی جا رہی ہو تو چکی کے اندر جب دھنی جا رہی ہو تو روئی کے ٹکڑے اڑتے ہوئے کسی نے دیکھے ہوں، نظارہ کیا ہو۔ ویسے اگر ڈنڈے سے سادہ طریقے سے بھی روئی کی پنجائی کرے نا اگر، تو اس سے بھی روئی کے ٹکڑے اڑتے ہیں اوپر۔ تو فرمایا روئی کے گالوں کی طرح یا بادلوں کی طرح، جیسے بادل آسمانوں میں ہوا ان کو اڑاتی پھرتی ہے، فرمایا ایسے ہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کیا ہو چکے ہوں گے؟ اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر۔ سنا اللہ الذی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اتنے مضبوط پہاڑ بنائے کہ کائنات میں دنیا میں سب سے مضبوط ترین اللہ کی مخلوق لگتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی کاریگری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو روئی کے گالوں کی طرح یا بادلوں کی طرح ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور وہ اڑتے پھریں گے۔